کہ عورت کا پہلا اور ضروری حق شوہر پر یہ ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرے تو نکاح میں حق مہر ایک چیز ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 4 میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا رب کریم نے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم اپنے بیویوں کے مہر راضی خوشی دے دو، خوشی خوشی دے دو، تکلف محسوس نہ کرو اور اس کو دبا کر کے نہ رکھو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ویسے مہر کے تعلق سے میں ایک بار اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے معاف نہیں کروایا جا سکتا۔ نصیبا مفروضہ ہوتا یہ ہے سماج میں کہ شہرت کے لیے، عزت کے لیے اور اسی طریقے سے اپنی انا اور ناک کو لمبی کرنے کے لیے لوگ محفلوں میں بیٹھ کر کے، شادی ہال میں بیٹھ کر کے یا اسی طریقے سے نکاح کے وقت مسجد میں بیٹھ کر کے لمبے لمبے مہر متعین کروا دیتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں، اور وہ یہ کام کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ مہر باندھ دیا ہے، فلاں کا نکاح ہوا تھا، اچھے خاصے مالدار ہیں لیکن ان سے زیادہ ہم نے دے دیا ہے۔ یہ انسان اسے اپنی شہرت تصور کرتا ہے، جانتا ہے کہ میری اس میں بڑی عزت ہے، بلکہ اس کے برعکس اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اور جسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح اپنی شہرت کے لیے مہر اپنی شہرت کے لیے باندھے اور وہ زیادہ باندھے اور اس کی ادائیگی کا خیال اپنے ذہن میں نہ رکھے اور وہ ادائیگی سے پہلے مر جائے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ شخص زانی تصور کیا جائے گا۔ یہ بڑی ممانعت ہے، بڑی وعید ہے کہ مہر باندھ دیا، مہر لکھوا دیا، اس کے بعد اس کی ادائیگی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ شادی ہوئی، بچہ بھی ہو گیا، بچے جوان بھی ہو رہے ہیں، اور یہاں روز کی روز لڑائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ میرا مہر معاف نہیں کیا ہے، معاف کر دے، یا دکھتا نہیں ہے میرے حالات کیسے ہیں، اس کے حالات میں تمام چیزیں چل رہی ہیں اور یہاں زبردستی ہو رہی ہے کہ مہر کو معاف کروایا جائے، مہر کو معاف کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دے، آپ نے مہر متعین کیا 10,000 روپے آپ نے دے دیے، اس میں سے کچھ آپ کو خوشی خوشی دے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ دے تو خوش ہو کر کے کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر بندھواؤ زیادہ، لکھواؤ زیادہ، ادائیگی کا خیال ذہن میں نہ رکھو، یہ بڑی ممانعت کی، بڑی وعید کی بات ہے۔ لہٰذا یہ عورت کا پہلا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، عورت کا دوسرا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوانوں، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم نکاح کر لو۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جب تم نکاح کرو گے، کسی کی بیٹی کو اپنے گھر پر دلہن بنا کر کے لاؤ گے تو اس کا کھانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر رہے گی، اس کے پینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر رہے گی،
اس کے پہننے کی ذمہ داری تمہارے اوپر رہے گی، اس کی دوائی کا معاملہ تمہارے اوپر رہے گا، اسے کہاں رہنا ہے، کس گھر میں رہنا ہے، کس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے، یہ اپنے والد سے لے کر کے نہیں آئے گی، یہ اپنے والد سے یہ تمام چیزیں نہیں لے کر کے آئے گی کہ میری بیٹی ہے، گرمی ہوں گی تو اس کے گھر میں ایسی نہیں ہے، اسے ایسی دے دیا جائے، یا ٹھنڈ آئے گی تو اس کے گھر میں گیزر نہیں ہے، نہانے کے لیے گرم پانی کے لیے گیزر دے دیا جائے، یا اسے شہر جانا ہوگا، دوائی کے لیے جانا ہو، شاپنگ کے لیے جانا ہو، اس کے پاس اپنی کار نہیں ہے، کار دے دی جائے۔ یہ تمام چیزیں اپنے والد سے لے کر کے نہیں آئے گی، بلکہ جب وہ آئے گی ذمہ داری تمہاری ہے، اسے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے، دوائی کا کیا مسئلہ ہے، کس طریقے سے اس کے معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں عورت کی اس کے مرد کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور آج کا مرد ان تمام چیزوں کو بخوبی ادا کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں اگر اندازہ کیا جائے تو وہ بخوبی ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ جہاں ضروریات پوری کرنے کا مسئلہ ہو وہاں پر ضروریات پوری نہیں کی جاتی ہیں، خواہشات پوری کی جاتی ہیں، خواہشات خواہ بیوی کی ہوں یا خواہشات مرد کی ہوں، خواہشات جائز ہوں خواہ ناجائز ہوں، تمام چیزیں ہوں، اس کے پاس پیسہ ہے، اسے کسی طریقے کی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، اس کے خرچے اس کے مسائل کم پیسوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اسے نوازا تو اس نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اس نے ضروریات صحیح دیکھی نہ غلط دیکھی، اس نے صرف ادا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا مرد یہ رونا روتا ہے کہ میں گھر سے پریشان ہوں، میری بیوی زبان کی صحیح نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ غصے میں بات کرتی ہے، وہ بات نہیں مانتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے شاپنگ کا، میں منع کرتا ہوں وہ نہیں رکتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کچھ کام کرنے کی، میں نے منع بھی کیا لیکن وہ نہ رکی۔ عزیزو، جب ابتدا ہم نے اپنے طریقے سے کی ہے تو انتہا وہ اپنے طریقے سے کر رہی ہے۔ اگر ہم نے جائز اور ناجائز کو، صحیح اور غلط کو ابتدا میں اور شروع میں صحیح سمجھا ہوتا، اس کو سامنے رکھا ہوتا، ہم نے دیکھا ہوتا کہ میری بیوی آئی ہے، کون سے کام مجھے کرنے چاہیے، کن کاموں سے مجھے بچنا چاہیے، لیکن ایسے موقع پر جوان کو نہ تو دین کی تعلیمات معلوم ہے، نہ بیوی کے بارے میں معلومات ہے، نہ اس کی خواہش ہے کہ وہ سیکھ سکے، نہ اسے یہ اندازہ ہے کہ میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی سی محنت کر کے کچھ سیکھ لوں کہ مسائل کو کس طریقے سے کیا جائے گا۔ شروع میں تو جائز اور ناجائز تمام خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ نہیں محترمہ، ابھی تو سکون کے دن ہیں، ابھی تو من مانے طریقے سے گزار لیے جائیں۔ جب ضرورت تھی موبائل کی تو موبائل 8,000 کا آ سکتا تھا، لیکن 50,000 کا دینا یہ شوق بتانا تھا کہ نہیں تو اس کی بیوی نہیں، تو میری بیوی ہے۔ ایک کپڑا تھا جو 1,000 روپے کا آ سکتا تھا، لیکن دوسرے کے کپڑے دیکھ کر کے یہ محسوس کرانا اگر اس نے پہنا ہے تو کون سے چھوٹے آدمی کی بیوی ہے، لے اس سے اچھا کپڑا میں تجھے لا کر کے دے سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں جب اس نوجوان نے کی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے ہاتھ تنگ ہوئے اور اس کے پاس معاملات کو پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں نہ رہیں۔ اس کے بعد جب مسئلہ آیا، بیوی نے فلاں کے کپڑے بھی دیکھے، اب وہ کہنے لگی اس کے کپڑے ایسے ہیں، مجھے رنگ بھی وہی چاہیے، سیم ٹو سیم وہی چاہیے، اس کی بازو پہ ایسا لکھا ہوا ہے وہی چاہیے، اس کے ماتھے پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے، مجھے ماشاءاللہ والا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جب انسان کی زندگی میں آئیں، یہ کہنے لگا نہیں ابھی نہیں، کل یا اس کے بعد اگلے مہینے میں جب ہوگا تب۔ اور اس کے بعد جب بیوی کا جواب یہ سنا کہ تمہارے پاس ہوتا ہی کیا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی میری نافرمانی کرنے لگی ہے۔ ابتدا میں انسان کو صحیح رہنا چاہیے تھا۔ میں دوسرا حق بتا رہا تھا، جائز ضروریات کا پورا کرنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، یہ انسان کے مرد ہونے کے بعد ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ ایک تیسرا حق ہے اور وہ ہے ظلم۔ انسان آج کے دور میں تمام طریقے سے بیوی پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچنا یہ بیوی کا حق ہے۔ شوہر کو چاہیے
کہ وہ کسی بھی طریقے سے بیوی پر ظلم نہ کرے. وہ کئی ایک طریقے کا ہو سکتا ہے، وہ زبان سے غلط بولنا بھی ہو سکتا ہے، وہ زبان سے گالی گلوچ بھی ہو سکتی ہے، وہ اسی طریقے سے اس کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے چھوٹی سی غلطی دیکھے بڑی سزا متعین کرے، وہ مار پیٹ کرے، وہ نہ جانے کون کون سے حیلے اختیار کرے. ان تمام چیزوں سے بچنا اور پوری طریقے سے یہ کوشش کرنا جتنا مسئلہ اس کا ہے اتنا مسئلہ اس کے ساتھ کیا جائے، اس سے زیادہ اس پہ ظلم کرنے سے گریز کیا جائے. اور یہ ہر اہل عقل اور اہل اسلام کی پہچان ہوا کرتی ہے. وہ ظالم نہیں ہوا کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر نہیں، اہل و عیال کے اوپر نہیں، پڑوسیوں کے اوپر نہیں، وہ اغیار پر بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. آج تو ظلم کر، اپنے بچوں پر کر، بیوی پر کر، جس پر چاہے کر، لیکن یاد رکھ اتقوا الظلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ظلم سے بچو، کیونکہ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم وہ چیز ہے جو قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث بنے گی، ظلم وہ چیز ہے جو قیامت کے دن جہنم کا باعث بنے گی. لہذا اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اس سے سرزد ہوتی ہے تو جتنا مسئلہ اس کا ہے اسی طریقے سے رکھا جائے، نہ کہ اس کو ظلم کی شکل دی جائے. لیکن انسان آج جو چاہتا ہے کہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. مار پیٹ کا مسئلہ آتا ہے، اسے کہیں سے کہیں تک بھی یہ نہیں لگتا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے. اور دنیا کا سب سے بے وقوف اور گھٹیا مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو مار پیٹ کرتا ہے اور وہ بہادری سمجھتا ہے کہ میں نے عقل ٹھکانے پہ لگا دی ہے. لہذا ہر اہل عقل کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ہمارے بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے اسے کھلا، جب کھانا کھائے اسے کھلا. کھانا کھائے اسے کھلا کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ نے کھایا اس کو کھانے کے لیے دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کھا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھانا کھلائیے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عداوت سے روکتی ہے، بغض سے روکتی ہے، حسد سے روکتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے سے روکتی ہے، اور ایک دوسرے کے دلوں میں الفت پیدا کرتی ہے، محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ جیسے میں خود کھا رہا ہوں ویسے ہی تجھے بھی کھلا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ہم گوشت پکاتے، گوشت کھاتے تو کئی بار ایسا ہوتا کہ میں ہڈی کو چوس کر کے رکھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو پھر چوستے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو میں کئی بار ایسا ہوتا کہ پانی گلاس میں چھوڑ دیتی، اللہ کے نبی گلاس کو اٹھاتے اور جہاں سے میں اس گلاس میں منہ لگاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اس گلاس میں منہ لگاتے اور پانی پیتے. لیکن یہ چیز کہاں ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ اس کو تو ہمارے یہاں بے عزتی سمجھا جاتا ہے، بیوی کی غلامی سمجھا جاتا ہے. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں، یہ تو اغیار کی دین ہے. عزیزو ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور جو گھر سکون کی جگہ ہیں، جو گھر ہمارے لیے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر اتنی اچھی اور بہترین چیز اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دنیا کی تمام محبتیں ایک ساتھ ہوں اور صرف یہ محبت ایک جگہ ہو، ایسی محبت دنیا کی کوئی دوسری محبت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن آج اگر اس کے برعکس بولا جائے تو جتنی لڑائیاں اس رشتے میں ہوتی ہے اتنی لڑائیاں دوسرے رشتے میں نہیں ہوتی. جتنی نفرت اس رشتے میں ہے اتنی نفرت دوسرے رشتے میں نہیں پائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیمات نبویہ کو بھلا دیا ہے، کیونکہ ہم نے تعلیمات کو نہیں جانا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَكْسُوهَا إِذَا اسْتَسَيْتَ، جب تو پہنے اسے پہنا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ بیوی کو خواہش ہے کپڑوں کی، آپ نے دلوا دیے، لیکن ایسا بھی کیجئے کہ آپ کی خواہش ہے، آپ شوہر ہیں، باہر رہ رہے ہیں، آپ نے اپنے لیے کپڑے لیے، آپ بیوی کے لیے لیجئے اور بتائیے کہ ہم آپ کے لیے کپڑے لے کر کے آئے ہیں۔ احساس ہو کہ کوئی شخص ہے جو میری فکر مجھ سے دور بھی رکھتا ہے۔ حالانکہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز جب آپ اپنے لیے خریدیں، اہلیہ کے لیے اور بیوی کے لیے بھی خریدیں، یہ اس کا بھی حق ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَضْرِبْ عَلَى وَجْهِكَ، اس کے چہرے پہ نہ مار۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، آپ سے ہوئی، انہوں نے آپ کو سنایا، ان سے ہوئی، آپ نے ان کو سنایا۔ سنانا سننا یہ ایک معمول ہے، لیکن دائرے کے اندر ہو۔ اور فرمایا جب غلطی زیادہ ہو، مارنے کی نوبت آئے، منہ پر نہ مار۔ غصے میں ہو، اپنے غصے کو اس قدر کنٹرول میں رکھ، کبھی ایسی نوبت آئے بھی چہرے پر نہ مار۔ اور فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اسے برا بھلا نہ بول۔ برا بھلا کس طریقے سے بولا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ نے کوئی برائی دیکھی، ایک برائی کو دیکھ کر کے 10 اچھائیوں پر پانی پھیر دیا، چھوڑا تھوڑا سا نمک سبزی میں زیادہ ہو گیا، آپ نے پورے خاندان کا نسب نامہ پیش کر دیا۔ تھوڑی سی روٹی جل گئی، آپ نے پورے خاندان کو گالیوں کے پہاڑ باندھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کی خامیاں تمہیں خامیاں لگیں، برائی لگیں، لیکن یاد رکھو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے تم جن کو برا سمجھ رہے ہو، جن کی برائیاں تمہارے سامنے ہیں، ان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہو، خیرن کثیرا، بلکہ بہت اچھائیاں ہوتی ہیں۔ بہت اچھائیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ آپ ایک باپ کو دیکھیے، اپنے بچے سے کس قدر محبت نہیں کرتا۔ آپ بچے کو دیکھیے، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ اگرچہ ٹھنڈ میں بغیر کپڑوں کے چل سکتا ہے، لیکن اس کا بچہ بغیر جوتوں کے گھر سے باہر نکلے، یہ باپ تصور نہیں کرتا۔ یہ بہت اونچی مثال ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آپ بتائیے یہ ننھے ننھے معصوم بچے آپ کو کہاں سے ملے؟ انہی کے وطن سے ملے ہیں۔ لہذا ان کا ملنا، ان کا حصول وہ بنے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے یہ بھی ایک اچھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کو دیکھنا، آپ کے گھر کے مسائل کو دیکھنا، گھر کے معاملات کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں بیویاں بہت اچھے سے کرتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا تُقَبِّحْ، برا بھلا نہ بول۔ غلطی ہو جائے آپ محبت کے پھول بچھائیے اور بتائیے کہ ایسا نہیں کرا کرتے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ زبان چلائے، آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر کے سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ انسان ہے، اگر پیار سے سمجھایا جائے تو بڑے بڑے الو سیدھے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ غصہ دکھائیں تو یاد رکھیے بہت چھوٹے بچے بھی گالی دے کر کے چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، ایک تو برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور اسی طریقے سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اچھے طریقے سے گزارنے کا مطلب آپ گھر میں سکون اختیار کریں، اور جس طریقے سے زندگی آپ سکون والی چاہتے ہیں، سکون آپ ان سے لیں اور آپ ان کو دیں، عزت کے ذریعے سے، احترام کے ذریعے سے، قدر کے ذریعے سے، منزلت کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے اسی طریقے سے ان کو سکون دیجیے۔
اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دولت ہوتی ہے، خرچ ہوتا ہے، تمہارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان پیسوں کے خرچ کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے ایک دینار ہے فتصدق فی سبیل اللہ، جسے تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو۔ ایک دینار ہے جسے تم مسکین کے لیے دیتے ہو، غریب سمجھ کر کے دیتے ہو۔ ایک دینار ہے جسے تم کسی شخص کی گردن آزاد کرانے کے لیے دیتے ہو، غلام آزاد کرانے کے لیے نہیں، غلام آزاد کرانے کے لیے دیتے ہو۔ نہیں بھائی صاحب، آدمی پریشان ہے، مجبور ہے، اس کی مدد کی جائے۔ یہ تمام چیزیں ثواب کے ذرائع ہیں، ان میں ثواب ملتا ہے، لیکن یاد رکھے انفقتہ علی اہلک، ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب میں ان سے زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے معاملات حلال کے ہونے چاہیے، آپ غلط معاملات کو نہیں اپنا سکتے۔ آپ اس حدیث میں اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی بہترین جگہ بیوی بچوں کو بتایا ہے، تو کیا کس قدر اپنے بچوں کا خیال رکھنا اسلام نے سکھایا ہوگا، بیوی کا احترام کرنا کس قدر سکھایا ہوگا، اور کس قدر ان کے احترام انسان کی زندگی میں ضروری ہوں گے، ان تمام چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخر میں کہ اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے، پر اطمینان بنانے کے لیے، اپنے آپ میں بہترین بننے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بہترین بننے کے لیے آپ اپنی بیویوں کی قدر کریں، اور امت مسلمہ کی خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی قدر کریں، آپ ان کے حق ادا کریں، وہ آپ کے حق ادا کریں۔ دونوں کے درمیان معاملات ہیں، مسائل ہیں، کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو سماج میں ایک الٹا پیغام ہے اور لوگ بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، منہ دیکھ کر کے پڑھ لیتے ہیں کہ گھر کے معاملات صحیح نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اگر ہمارے سماج میں سب سے بہترین گھرانہ کوئی ہے تو ہمارا گھرانہ ہو جائے، سب سے بہترین گھر کوئی ہے تو ہمارا گھر ہو جائے، سب سے بہترین شوہر کوئی ہے تو خود بن جائیں، سب سے بہترین بیوی کوئی ہے تو خود بن جائیں۔ اگر ہم یہ تمام چیزیں اپنے درمیان لائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنے کے بعد ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں تو یقین جانیے ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے گھرانوں کو اچھے گھرانے بنا سکتے ہیں۔ آخر میں رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں صحیح طریقے سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں، یا اللہ شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر جو حق ہیں، مولا کریم تو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق، احادیث نبویہ کی تعلیمات کے مطابق مولا کریم تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہمارے درمیان مسائل ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، الہی تو تمام کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑوں کو اور مولا کریم غلط معاملات کو صحیح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے درمیان الفت محبت پیدا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں صحیح طریقے سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندگی دے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر زندگی عطا فرما دے۔ اللہ مرنے کے بعد کوئی جگہ دے تو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔